دروس کے اندر اذان کی پہلی اور دوسری حقیقت آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے اذان کی تیسری اور چوتھی حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ مؤذن جب اذان کے اندر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان الفاظ کے ضمن میں مؤذن یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان دے کر عالم انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کے پاس ہدایت کے حصول کے جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں وہ ناکافی بھی ہیں اور محدود بھی ہیں، اور پھر وہ شکوک اور شبہات سے بھی خالی نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، انسان کے پاس ہدایت کے حصول کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں ان میں سے ایک قوت باصرہ ہے، یعنی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اور قوت۔ انسان کے پاس دوسری قوت ہے جس کو قوت شامہ کہتے ہیں، یعنی ناک سے سونگھنے کی طاقت اور قوت۔ تیسری قوت ہے قوت ذائقہ، یعنی زبان سے چکھنے کی طاقت اور قوت۔ اور ایک قوت ہے انسان کے پاس قوت لامسہ، یعنی ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت اور قوت۔ اور پانچویں قوت ہے جس کو کہتے ہیں قوت سامعہ، یعنی کانوں سے سننے کی طاقت اور قوت۔ ان کو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں اور حواس ظاہرہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو پانچوں اسباب انسان کے پاس ہیں، پانچوں جو حواس انسان کے پاس ہیں، یہ حواس ظاہرہ ہیں اور یہ ان کا دائرہ محدود ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، یہ غلطی سے بھی پاک نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو جو باطنی طور پر پانچ حواس عطا فرمائے گئے تو وہ بھی غیر محدود ہیں، وہ بھی محدود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ناکافی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ بھی شک اور غلطی سے پاک نہیں ہیں، جس کو حس مشترک کہتے ہیں، حس خیال کہتے ہیں، حس واہمہ کہتے ہیں، حس حافظہ کہتے ہیں، حس متصرفہ کہتے ہیں۔ یہ علمی اصطلاحات ہیں، یہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کے پاس ہدایت کے حصول کے لیے جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں اور جتنے بھی دائرے ہیں وہ سارے کے سارے محدود ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ناکافی ہیں، اور پھر غلطی سے اور شکوک و شبہات سے بھی پاک نہیں ہیں۔ اس لیے اب ضرورت تھی اس بات کی کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے حصول کے لیے ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر بنا کر مبعوث کیا جائے کہ جس کے پاس وحی کا علم ہو، کیونکہ وحی کا علم غیر محدود بھی ہے، وحی کا علم غلطی سے بھی پاک ہے اور شکوک و شبہات سے بھی پاک ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی کافی اور شافی ہے۔ مؤذن جب اذان کے اندر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ کی بھی تصحیح کرنے بعد یہ الفاظ بھی غلط پڑھتے ہیں اذان اور اقامت کے اندر۔ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ ہے اور اذان کے اندر محمد رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ ہے، رسول اللہ بھی نہیں ہے، بالو رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علمی اصطلاح ہے، عربی نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں ان کے اعتبار سے کلمہ طیبہ کے اندر محمد الرسول اللہ ہے اور کلمہ شہادت کے اندر محمد رسول اللہ ہے۔ تو بہرحال جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے ضمن میں یعنی ایمان بالرسول کے ضمن میں وہ تین باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ کتنی باتوں کا؟
سارے بولیں، 3 باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ پہلا اعلان وہ یہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سچی اور کامل اور اکمل اور مکمل محبت رکھتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور پھر محبت کے لیے تعظیم بھی ضروری ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعظیم بھی ضروری ہے، اس کا اکرام بھی ضروری ہے، اس کا ادب و احترام بھی لازمی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کو کامیاب ترین انسان قرار دیتا ہے کہ جو نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور نبی کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو دوسری بات جس کا اعلان مؤذن کر رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی دین کی، آپ کے دین کی بھی مدد کریں گے۔ آپ کی مدد کا مطلب یہ ہے، وَنَصَرُهُ سے مطلب آپ کی مدد کرنا، اور آپ کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے دین کی مدد کرنا، اور آپ کے دین کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دین کی ہم اشاعت بھی کریں گے، آپ کے دین اسلام کی تبلیغ بھی ہم کریں گے، آپ کے دین اسلام کے احکامات کو ہم دنیا کے کونے کونے اور دنیا کے چپے چپے کے اندر بھی پہنچائیں گے۔ اور تیسری بات جس کا اعلان ایمان بالرسول کے ضمن میں مؤذن کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی کامل اتباع بھی کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے، تعظیم بھی کریں گے، آپ کے دین کی مدد بھی کریں گے، اور آپ کی کامل اتباع بھی کریں گے، کیونکہ قرآن رسول کی اتباع کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور شاعر نے تو یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی نا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ، سارے بولیں، نامکمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی اذان کی تیسری حقیقت۔ اب آتے ہیں اذان کی چوتھی حقیقت کی طرف۔